بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی جنگل میں ایک شیرنی اپنے بچے کو جنم دے رہی تھی۔ شیرنی کا بچہ اس دنیا میں آ گیا، لیکن شیرنی اپنی جان کی بازی ہار گئی۔ بچہ تھوڑی دیر تو اپنی ماں کے پاس بیٹھا رہا، پھر جنگل میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ وہاں قریب ہی شیپس یعنی بھیڑوں کا ایک وال گزر رہا تھا۔ شیر کا بچہ بھیڑ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگا اور ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ اس نے بھی اپنے آپ کو وال کا ایسا سمجھ کر اپنا لیا اور یوں شیر کا بچہ بھیڑوں کے جھنڈ کے ساتھ سفر کرنے لگا، ان کے اندر ہی پرورش پانے لگا، ان کے ساتھ رہتا تھا، انہی کی طرح اٹھتا بیٹھتا تھا۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح اپنے آپ کو ایک بھیڑ سمجھتا تھا۔ وہ بھیڑوں کے درمیان بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے ذہن میں کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ وہ ان سے مختلف ہے یا وہ ایک شیر ہے، وہ جنگل کا بادشاہ ہے۔ وہ کبھی شیر کی طرح گھبرایا نہیں تھا، کبھی سر اٹھا کر شان سے کھڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بھیڑ ہی سمجھتا تھا، کیونکہ اس کے پاس سب بھیڑیں ہی بھیڑیں تھیں۔ وہ باقی سب بھیڑوں کی طرح سر جھکائے گھاس پھوس چرتا رہتا تھا۔ آہستہ آہستہ شیر کا وہ بچہ بڑا ہوتا گیا، جوان ہو گیا اور وہ ایک خوبصورت جوان شیر بن گیا تھا۔ بھیڑوں کو اس سے کوئی ڈر نہیں لگتا تھا، کیونکہ بھیڑوں کو اس کی عادت ہو چکی تھی، وہ اس سے مانوس ہو چکی تھیں۔ ایک دن ہلکی ہلکی دھوپ میں جب بھیڑیں گھاس چر رہی تھیں، تب انہیں ایک شیر کی دہاڑ کی آواز سنائی دی۔ ایک شیر نے ان کے جھنڈ پر حملہ کر دیا تھا۔ ساری بھیڑیں جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھیں۔ شیر کا وہ بچہ جو بھیڑوں کے درمیان پلا بڑا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہی بھاگ رہا تھا۔ جس شیر نے ان پر حملہ کیا تھا، اس نے جب بھیڑوں کے اندر ایک شیر کو بھاگتے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ شیر بھیڑوں کے درمیان بھاگ رہا ہے۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس بوڑھے شیر نے اس نوجوان شیر کو پکڑنے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی سی بھاگ دوڑ کے بعد آخرکار وہ اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ تم مجھ سے بچنے کے لیے کیوں بھاگ رہے ہو اور ان بھیڑوں کا شکار کیوں نہیں کر رہے؟ بوڑھے شیر نے غصے سے پوچھا۔ شیر کا بچہ خوف سے کانپ رہا تھا، روئے جا رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، میری جان بخش دو۔ وہ بھیڑ کی طرح تڑپ رہا تھا اور شیر کے پنجوں سے جان چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر تو بوڑھے شیر کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ نوجوان شیر ایسا کیوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو بھیڑ کیوں سمجھ رہا ہے؟ آخرکار اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور شیر کے بچے کو گھسیٹتے ہوئے وہ جنگل میں لے گیا۔ وہ ایک جھیل کے پاس لے گیا۔ جھیل بالکل سادہ اور پرسکون تھی، بالکل شیشے کی طرح اس میں اپنا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ بوڑھے شیر نے گھبرا کر اس سے کہا، جھیل میں اپنے آپ کو دیکھو، مجھے دیکھو، پوری بھیڑوں کو دیکھو، دیکھو تم کون ہو؟ کیا تم ایک کمزور بھیڑ ہو یا جنگل کے بادشاہ ہو؟ شیر ہو۔ شیر کے بچے نے روتے ہوئے پانی کے اندر اپنا عکس دیکھا۔ وہ حیران رہ گیا، پہلی بار وہ اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے جسم میں عجیب سی سنسنی دوڑ رہی تھی، ایک عجیب سی طاقت وہ محسوس کر رہا تھا۔ ایسا احساس پہلے کبھی اس کو نہیں اس کے اندر جاگا تھا۔ وہ تو جنگل کا بادشاہ تھا، اس کو اپنی پہچان مل گئی تھی۔ جھیل کے پانی میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے وہ زور سے دوڑا۔ اس کی دہاڑ سن کر درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے اڑ گئے اور اس کے وجود پر چھائی ہوئی بھیڑ بھی غائب ہو گئی۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں بہت گہرا ہی سبق دیتی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، اپنے بارے میں، اپنی صلاحیتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ ایسے لوگوں میں تو نہیں گھرے ہوئے ہیں جو چھوٹی سوچ، چھوٹے ذہن، چھوٹی اپروچ والے ہیں، جن کی سوچ ہے کہ زیادہ پیسہ کما کر کیا کرنا ہے، انسان کا بس گزارا ہونا چاہیے؟ اس شیر کی طرح جو بکریوں کے درمیان رہتے ہوئے خود کو بکری مان گیا تھا، آپ بھی خود کو کمتر تو نہیں سمجھ رہے، معمولی اور عام تو نہیں سمجھ رہے، آپ کی صلاحیتوں کو مزاج تو نہیں لگ گیا؟ اپنے آپ کو ان لوگوں کی کمپنی سے الگ کریں اور اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں۔ آپ دنیا میں کچھ کر دکھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اس دن ہی انسان کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ خود پر یقین کرتا ہے، اس شیر کی طرح اپنی اصلی طاقت کو پہچان لیتا ہے، اپنے اندر کی سچائی کو مان لیتا ہے۔ جب وہ بھیڑوں کے جھنڈ سے الگ ہوتا ہے، جب اپنے راستے پر اکیلا چلتا ہے اور پھر دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے، اس کے قدموں کے نشان ڈھونڈتی ہے۔
ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا کرو، لرن کرو۔ تھینکس فار واچنگ۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ موٹیویشنل اسٹوری کیسی لگی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔